تھوڑا سا بولڈ کوشچن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, یا اویئرنیس کے لیے بھی. خواتین جب وہ جم کرتی ہیں, اس پہ میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریگننسی کی حالت میں کیا وہ جم کر سکتی ہیں یا ان کے مس کیریج کے چانسز ہوتے ہیں. دوسرا ایک اور جو کامن پرابلم سنا جاتا ہے کہ اگر ایک ینگ لڑکی شادی سے پہلے جم کر رہی ہے اور بہت ہارڈ ایکسرسائز کر رہی ہے تو اس کو کچھ ایسے پرابلم ہو جاتے ہیں جو کہ شادی کے بعد پھر اس کے لیے بڑا اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا, اگین متس ہیں ہمارے یہاں پر, بہت زیادہ باتیں بلا وجہ کی پھیلا دی جاتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر نا ہمارے پاس ایک بریگیڈ بیٹھی ہے پوری, جس کو کچھ نہیں پتا اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں سب پتا ہے. تو وہاں سے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. پریگنینسی کی حالت کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں فرسٹ آف آل آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے, جس سے بھی آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, جو گائنیکالوجسٹ ہیں آپ کے, جی جو بھی آپ کے گائنیکالوجسٹ ہیں ان سے آپ کو کنسلٹ کرنا ہے پہلے تو آبویسلی, کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں آپ کی سچویشن کو, آپ کے بیبی کی سچویشن کو. سیکنڈ نمبر پہ پھر آپ کے پاس جس بھی جم میں اگر آپ جا رہے ہیں, پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے یار یہاں پر ایک ٹرینر بہت اچھا ہے, یہ سرٹیفائڈ ٹرینر ہیں, وہ فیمیل ہیں یا میل ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی سپرویژن میں مجھے ٹریننگ کرنی ہے بہت احتیاط سے وائل یہ ٹائم پیریڈ جو آپ کا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 بہت میجر پوائنٹس ہیں, کیونکہ آج کانسیپٹ کو چینج اس لیے ہو گئے کہ یوٹیوب پہ دیکھا, ویڈیو لگائی اور وہ کوشش شروع کر دی. ایسے نہیں ہو سکتا. یوٹیوب پر جو لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں وہ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں, ان کے سالوں کی محنت ہے. جب ہم یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں نا ایک انسان کی ایکسرسائز کرتے ہوئے, تو ہمیں اس کے مسل بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں, اور وہی ٹریننگ ہم ٹرائی کر رہے تھے, ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, میرا تو کتنا ٹائم لگا ہوگا بھائی. دس از دا پرابلم نا, ہمارا ذہن ہے. اور دوسری چیز سر یہ بھی ہے کہ ہر چیز یوٹیوب پہ, اب یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے پائلٹ جہاز کیسے اڑا رہا ہے, تو میں پوچھتا ہوں کسی بندے سے فری میں بھی ٹکٹ ملے تو اس جہاز میں بیٹھے گا, بتائیں گے پائلٹ نے یوٹیوب سے سیکھا ہو. تو یہ بھی اسی طرح پریکٹیکل بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں, آپ جو آپ کے فٹنس ٹرینرز ہیں نا, آپ ان کو ایزی نہیں لیں, کیونکہ اگر وہ دیکھیں ٹرینڈ نہیں ہے, وہ آپ کو غلط ڈائٹ بتا دیتا ہے, وہ آپ کو غلط وٹامنس بتا دیتا ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ میں نہیں ہے نا. جیسے میں نے CSC کی بات کی, وٹامن سی کی بات کی ہے, مجھے اگر وٹامن سی کی زیادہ انٹیک سے پرابلم ہے تو میں اس کی جو کوانٹٹی ہے میں اس کو ذرا کم ہی لوں گا. پھر اس کے بعد جس طرح سے آپ نے دوسرا سوال کیا تھا لڑکیوں کے حوالے سے کہ اگر وہ پہلے کوئی ہارڈ ایکسرسائز کر لیتی ہیں, میں نے اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس میں کبھی ایسی کوئی بات نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے. یہ صرف لوگوں کی بنی بنائی باتیں. آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جس میں کوئی آپ اس طرح کا کوئی اسٹنٹ تو کر نہیں رہے ہیں کہ آپ کو وہ ڈیمیج کر جائے گا, انٹل انلیس آپ کسی بھی چیز کو اس کی ایک لمٹ تک کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, بہت سے کریزی لوگ ہیں. ایون اگر میں اپنی بات کروں, جیسے ان ارلی ایج, یعنی کہ آج سے 5-6 سال پہلے یا 7 سال پہلے میں بھی بہت زیادہ ویٹ لگاتا تھا. میں نے ویڈیو سوشل میڈیا پر لگاتا تھا, ایون لیگ پریس پر 600 کلو 700 کلو اس طرح کے ویٹ لگاتے تھے ہم. تو لوگ حیران ہوتے تھے ہماری ویڈیوز دیکھ کے. مشین کے اوپر ہم نے ایک اور انسان کو بٹھایا ہوتا تھا جب جم کی پلیٹیں ختم ہو جاتی تھی. تو وہ ایک ٹائم آتا ہے, ایک پیک ٹائم آپ کا ہوتا ہے, لیکن پھر آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نیز کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے, کہ یہ آپ کے گھٹنے ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے لیے بنے. ہمارا ایک جسم ہے, اس کی کیپیسٹی ہے. میں 8 گھنٹے نہیں سوؤں گا, میں اپنی نیند پوری نہیں کروں گا, تو آبویسلی میں اگلے دن وہ رزلٹ نہیں دے سکوں گا. کچھ عرصہ شاید میں اس کو کنٹینیو کر لوں اپنی ول پاور پہ, بٹ میرا خیال ہے آہستہ آہستہ پھر آپ ڈرین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل یہ پرابلم ہے. اور سیکنڈلی ایکسرسائز کے ساتھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں صرف ایکسرسائز کروں گا تو ٹھیک رہوں گا, ڈائٹ نہیں لوں گا پھر بھی ٹھیک رہوں گا. یہ بھی غلط ہے. ڈائٹ بھی ٹھیک رکھنی ہے, ایکسرسائز 8 گھنٹے کی نیند بھی پوری کرنی ہے, سپلیمنٹیشن بھی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. آفٹر ایکسرسائز جس طرح سے آپ نے بات کی تھی کہ ہم اسٹیرائڈ پر بھی بات کریں گے, ہم سپلیمنٹس پر بھی بات کریں گے. سپلیمنٹس کا ایشو اب یہ ہے کہ وہ اگین مس کانسیپٹ, وہ یار ہے تو پاؤڈر کا ڈبا کھادا نا, وہ دیکھ لو وہ مر گیا سی, ٹھیک ہے وہ مر گیا سی تے تو اے کام نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. سپلیمنٹیشن بالکل ایک ڈفرنٹ فیلڈ ہے, اسٹیرائڈ ایک ڈفرنٹ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اسٹیرائڈ نقصان دہ چیز ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اسٹیرائڈ کیوں بنائی گئی تھی آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم جب بھی کسی علاج معالجے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور کروشل جو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے پھر اس میں آپ کو یوز کیا جاتا ہے. یہاں پر اس کو کیا کہ تھوڑا سا اس میں کچھ مینیپولیشن, اس میں کچھ چینجز کر کے وہ باڈی بلڈر کے فائدے کا ایک راستہ نکل آیا. اگین بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر کھل کے بات نہیں کرتے ہیں. آپ بھی کسی باڈی بلڈر کو بلائیں گے تو بہت سے ایسے کم لوگ ہیں جو یہ کنفیس کریں گے کہ وہ اسٹیرائڈ یوز کرتے رہے ہیں. اگر آپ کمپٹیشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اسٹیرائڈ کے بغیر کچھ نہیں ہیں جی. اور اس کو بہت سے لوگ ایگری نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں یار میں تو پوری زندگی نیچرل رہا ہوں. پوری زندگی نیچرل رہ کے بھائی 22 انچ کا ڈھولا نہیں بن سکتا, آپ کس کو ماموں بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے لوگوں کو صحیح بات بتانی چاہیے. پاکستان میں پرابلم از کہ یہ جو سپورٹ ہے, ایون کرکٹ کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں وہ یتیم ہیں میری نظر میں. تو کہ جتنا فوکس ہے ہمارا, جتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ کرکٹ پہ لگ رہا ہے,